بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ، اس کی پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور فضل کی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ہماری طرف سے قبول کرے، اس کو ہمارے لیے ہدایت کا اور دنیا اور آخرت میں برکت کا ذریعہ بنائے۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ مومنون کا ایک حصہ ہے۔ اس سورت کا 6واں رکوع ہے اور میرا خیال ہے یہ آخری رکوع ہے، اور یہ جو رکوع ہے یہ سورہ کی آیت نمبر 93 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ شوق سے قرآن کو سامنے رکھ کر زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے جذبے سے اور نیت سے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 93 کو کھول لیں۔ یہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بس اس رکوع کی چند آیتیں، اس کی آخری آیتیں آگے ہیں، وہ اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ اس کی تلاوت اور توضیح انشاءاللہ کر دیں گے۔ تو یہ سورہ المومنون کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید کے مضامین میں سے یہ ایک بڑا مضمون ہے جس کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ عالم بالا کی باتیں اور جنت اور جہنم کی باتیں اور آخرت کی باتیں وہ ہمارے ادراک میں اس طرح تو نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو آخرت ہی کے نتیجے کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اس زندگی کا جو نتیجہ ہے
وہ آخرت ہی کی شکل میں نکلنا ہے، اور اسی آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور اسی کی ناکامی اصل اور حقیقی ناکامی ہے، اور بڑی ناکامی۔ اور آخرت کا عقیدہ اور آخرت پر ایمان یہ بنیادی ایمانیات میں سے ہے، اور آخرت کی فلاح کے لیے اس دنیا میں تگ و دو کرنا، زندگی کو گزارنا، یہی انسان کی طرف سے اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے، اور یہی انسان کا بھی اصل میں مطلوب اور مقصود ہے۔ اب اس پر غور کرنا چاہیے، اس تذکرے کو پڑھنا چاہیے، اس پر اپنے ایمان کو زندہ ایمان بنانا چاہیے، اور اس پر بڑا یقین پیدا کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں یہ ذکر بہت زیادہ ہے، قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا جس کو قیامت کا وقت کہا جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا، اس کے بڑے احوال جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جو قرآن مجید کی باتیں ہماری اس زندگی سے متعلق ہیں، اور اس زندگی سے متعلق جو قرآن مجید نے مطلب ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان کو ذرا سمجھنا زیادہ آسان ہے، اور انہی کے حوالے سے آخرت پر یقین کرنا جو ہے، پھر وہی تعلیمات آخرت کے یقین کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ قرآن مجید اس آخرت کی بڑی بات کرتا ہے، قیامت کی بڑی بات کرتا ہے، قیامت کے احوال کا بڑا ذکر کرتا ہے، تو اس لیے اس ذکر کو بھی سرسری طور پر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس پر پورا غور کرنا چاہیے، اور دماغ کی پوری حاضری کے ساتھ ان احوال پر نظر ڈالنی چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے، اور ان کو محسوس کرنا چاہیے، چونکہ یہ احوال جو ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی یہ سارا معاملہ ہونا ہے، انسانوں کے ساتھ ہی یہ سارا معاملہ ہونا ہے۔ اور یہ جو آخرت کا ذکر ہے، یہ تو اس کو کر کر کے اور اس کو پڑھ پڑھ کے اور اس کو سن سن کے خود انبیاء بھی بڑے لرزتے تھے اور بہت خوف زدہ ہوتے تھے۔ تو ان آیات میں بھی مطلب قیامت کے کچھ احوال ہیں، کچھ اس کا ذکر ہے، تو آپ اس کو توجہ سے بھی سنیں، ادب سے بھی سنیں، غور و فکر سے بھی سنیں، فکر مندی سے بھی سنیں، اور اس کو سن کر اسی کی تیاری کا کوئی بندوبست کریں۔ اسی آخرت کی تیاری کے لیے تو یہ زندگی ہے، یہ سارے سلسلے تو اس دنیا میں جو ہم سارے سلسلے ہم نے کیے ہوئے ہیں وہ تو مطلوب اور مقصود نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کی تیاری کی زندگی ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے کہ اے نبی دعا کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ دعا کرو۔ اچھا جی، یہ دعا جو ہے یہ بھی ایک بڑا عمل ہے، اور جتنا جتنا کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، دین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، تو وہ اللہ سے اس کا ربط ضبط ہو جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ دعا کا عنصر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا پورا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہو جاتا ہے، اور وہ ہر معاملے میں اللہ سے مطلب ہم کلام رہتا ہے، اور اس سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بندہ جتنی زیادہ دعا کرتا ہے نا، آپ یوں سمجھیں کہ وہ اتنا زیادہ دین کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، دین پر ایمان رکھتا ہے،
اور اتنا زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے جتنا کوئی بندہ دعا کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت دعا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ یہ دعا کرو، یہ دعا کرو، اس طرح کہو، اس طرح کہو، اس طرح کہو. اب یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں یہ دعا کتنی ہے. یہ دعا جو ہے نا اللہ سے مانگنا، یہ ایک علامت ہے، مطلب علامت ہے بندے کے ایمان کی بھی علامت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی دعا کرو اور اس طرح کرو، کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کی تو ان کو دھمکی دے رہا ہے، جس عذاب کی دھمکی ان کو تیری طرف سے دی جا رہی ہے، وہ عذاب اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. اب آپ سوچیں، کیا اس بات کا کوئی خدشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لائے گا، مطلب ہے کہ اس وقت کے مشرکین پر جو انکار کر رہے تھے، تو اس عذاب کی لپیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں گے؟ کیا کوئی اس کا خدشہ تھا؟ اس کا کوئی خدشہ نہیں تھا. یہ سنت اللہ کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو اور اہل ایمان کو بچا لیتا ہے. جب انبیاء کی قوموں پر عذاب آتا ہے تو بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیتا ہے. انبیاء کے بعد جو عذاب، جو مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں، ان کا کوئی قانون اور ضابطہ کچھ اور ہوتا ہے. انبیاء کے ہوتے ہوئے جب کوئی قوم پکڑی جاتی ہے تو ایک تو وہ پکڑی بڑے سخت انداز میں جاتی ہے، اس کو بالکل تباہ کر دیا جاتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے، اس کا نشان مٹا دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو اللہ خود اپنے نبی کو یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کریں اور اس طرح کہا کریں کہ اے پروردگار جس عذاب کی دھمکی تو ان کو دے رہا ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں تو اسے لے آئے تو مجھے اس میں شامل نہ کیجیے. تو کیا اس کا کوئی خدشہ تھا؟ اس کا خدشہ نہیں تھا. یا کیا مطلب آپ یہ سوچیں، کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے تو پھر انہیں وہ عذاب آ جانا تھا؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے نا وہ اتنی سخت چیز ہے، اتنی سخت چیز ہے کہ ہر کسی کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ اپنے نبی کو بھی پناہ مانگنے کی نصیحت کر رہا ہے. اور پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اللہ کے معاملے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے اور ہر وقت اس سے ہر ضرر سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائے. اس طرح ان دعاؤں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، انہیں مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے اور ان کے درجات کو. دعا خود ایک نیکی ہے، یعنی فی نفسی ہی ایک عمل صالح ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی نیکی کی توفیق مانگنا، نعمت مانگنا، اور پھر یہ کہ کسی شر سے، ضرر سے، مصیبت سے اللہ کی پناہ میں آنا، یہ خود ایک نیکی ہے. بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے دعا ہی کو عبادت کہا ہے کہ دعا ہی تو میری عبادت ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو. اور واقعتاً دعا ہی عبادت ہے.
اس لیے کہ جب ہم یہ عبادت کے اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو ان اعمال سے بھی تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہم پر رحم کرے، یعنی ہمارا وہ عمل بھی ایک لحاظ سے ایک دعا ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا اور ہمیں بھی یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کیا کرو، ہر مصیبت سے بچنے کے لیے، ہر راحت حاصل کرنے کے لیے، اور خاص طور پر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے معافی مانگا کرو، اور اس سے اچھے عمل، نیک عمل کی توفیق مانگا کرو، اور اللہ کے راستے میں استقامت، اللہ کے راستے پر استقامت مانگا کرو۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو پوری قدرت حاصل ہے، ہر امر پر اسے پوری قدرت حاصل ہے، اس کی قدرت تو بڑی بے مثل ہے، وہ تو ہر امر پر غالب ہے۔ یعنی ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام کسی بھی نوعیت کا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیں پوری قدرت حاصل ہے کہ ہم تو آپ کے سامنے ان پر عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ ان کو مطلب مصیبتوں میں مبتلا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے۔ اس طرح کا عذاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر نہیں آیا جس طرح کے عذاب پچھلی قوموں پر آئے، لیکن ایک تو بات آئی، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا عذاب تو ان پر آیا، اور تلوار کا عذاب بھی کوئی معمولی تو نہیں ہوتا۔ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یعنی بہت سارے بدنصیب جو کافر اور مشرک تھے وہ تیغ ہو گئے۔ وہ ایک دن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا نا، شاید انہی درسوں میں وہ بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ طواف کر رہے تھے، اور کوئی 6 سردار، ظاہر ہے وہ سردار بھی ادھر حرم کے اندر آ کے بیٹھتے تھے۔ وہ سردار جو ہیں وہ مطاف کے اندر ایک جگہ پر 6 سردار، بڑے بڑے سردار مکے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کا ایک چکر پورا کیا تو انہوں نے گالیاں نکالیں، جو جب ان کے سامنے سے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں مطلب مذاق اڑایا، گالیاں نکالیں، بڑی مطلب ہے کہ بکواس کیا۔ پھر دوسرا چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، پھر انہوں نے یہی حرکت کی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں چکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہوں نے یہی حرکت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہیں کہنے لگے کہ سنو، دھیان سے سنو کہ میں تم کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ 6 کے 6 ہی بدر میں ذبح ہو گئے۔ تو یہ عذاب تو آیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر لوگوں کو مطلب امن کی، سلامتی کی، عافیت کی ایک لمبی زندگی دیتا ہے، اور یہ اس کا انداز ہے کہ وہ ظاہر ہے لوگوں کے گناہوں پر انہیں فوراً نہیں پکڑتا، لیکن جب پکڑنا چاہتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، ظاہر ہے وہ اگر لوگوں کو ان کے گناہوں پر اسی وقت پکڑے تو پھر تو کوئی انسان اس دنیا میں زندہ نہ رہے، لیکن وہ تو ڈھیل دیتا ہے زندگی میں مختلف مراحل اس انسان پر سے وہ گزارتا ہے،
اور جب کسی انسان کو بطور فرد کے یا بطور قوم کے کسی مصیبت میں وہ مبتلا کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اس لیے مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے مقابلے میں اللہ ہی کی پناہ میں آنا چاہیے، یعنی اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں اسی کی پناہ میں آنا چاہیے، اس کے علاوہ تو کوئی اور پناہ ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، اے نبی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ اب اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا قرآن مجید میں جگہ جگہ آتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت کا کام کرتے ہوئے، لوگوں کو دین سمجھانے کا کام کرتے ہوئے، انہیں قرآن کا پیغام سمجھانے کا کام کرتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور پھر ان کی اتباع میں جو بھی یہ کام کرتا ہے دعوت اللہ کا، اس کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مطلب اس دعوت کے مقابلے میں عجیب بد اخلاقی، بدگوئی، زیادتی، طعن و تشنیع، مذاق، ہمز اور لمز، مطلب اپنی زبان کا یہ بڑا غلط استعمال کریں گے، لیکن تم نے طیش میں یا غصے میں آ کر نہ تو ان کے رویے سے مایوس ہونا ہے اور بددلی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور نہ ہی ان کے مقابلے میں اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کرنا ہے جس طرح کا یہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب بندہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو بندہ تو فوراً مشتعل ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح کے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کو بھی، بعد میں آنے والے مسلمانوں کو بھی جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، انہیں مطلب اس سے منع کیا کہ تم نے ان کے مطلب ان کی بد اخلاقی کے مقابلے میں بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ان کی برائی کو تم نے ضبط سے، صبر سے، برداشت سے، حسن خلق سے تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس برائی کو دور کرنا ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ان کی بد اخلاقی کے مقابلے میں جب تم حسن خلق کا مظاہرہ کرو گے تو پھر نتیجہ نکلے گا، ان کی بد زبانی کے مقابلے میں جب تم بہت ہی اچھی زبان کا استعمال کرو گے تو پھر نتیجہ نکلے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ، ان کی برائیوں کے ساتھ ان کا پھر کیا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کس طرح جواب دیا۔ وہ مکے کے مشرک ہوں یا مدینے کے منافق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو فتح کیا اپنے حسن اخلاق سے۔ ٹھیک ہے، جہاد اور جنگ کا جب موقع آتا ہے تو پھر وہ ایک موقع ہوتا ہے، وہ ایک اور موقع ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور جس کے نتائج پر نکلے، اور بڑے بڑے دل موم ہوئے، اور بڑے بڑے دشمن جو ہے وہ قدموں میں گرے۔ اس طرح وہ قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ تم اگر برائی کو اچھائی سے دفع کرو گے اور حسن خلق کا مظاہرہ کرو گے ہر قیمت پر، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ یہ تمہارے جو جانی دشمن ہیں یہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے، اور یہ ہوا۔ اب یہ ہمارے اندر تو شاید اتنی ہمت نہیں ہے، ہم تو یہ پتہ نہیں کر نہیں سکتے، ورنہ یہ انسان کا یہ جو اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے، ہمیں تو اس کا تجربہ نہیں ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، نہ اپنی ذات میں جانتے ہیں نہ اپنے ماحول میں جانتے ہیں، ورنہ یہ جو
کسی کی زیادتی کے مقابلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، اس کی بر وقت مدد ہوتی ہے، یہ تو بڑا عجیب کام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ ڈیل کیا۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ اب یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سب سے مطلب برا فعل تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا ان کے سامنے جو زبان درازی کرتے تھے اور زبان کا غلط استعمال کرتے تھے، یہ وہ بڑی زیادتی کرتے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور تم یہ دعا کیا کرو۔ پھر دعا ایک سکھائی کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں یہ احساس ہو کہ ان کا جو اتنا مطلب ہے کہ گستاخانہ رویہ ہے، ان کی اتنی بری زبان ہے، اور ان کا اس طرح مطلب یہ ان کا انداز ہے، جب بھی تمہیں غصہ آئے اور طیش آئے تو سمجھو کہ یہ مطلب شیطان کی اکساہٹ ہے، اور دعا کرو کہ یا اللہ اس سارے معاملے میں مجھے ہمت دے، صبر دے، اور اس نے اخلاق پر مجھے قائم فرما، اور شیطان کی اکساہٹوں سے مجھے بچا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید میں بات کرنے کے لیے یہ جو بات ہے، اب یہ باتیں ہم ہر وقت کرتے ہیں، اور باتوں سے ہی ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اور بڑے عجیب عجیب مظاہرے کرتے ہیں۔ ہاں، ہم بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال کیے ہیں کہ اس طرح بات کیا کرو۔ اب بہت سارے لفظ استعمال کیے ہوں گے، لیکن مجھے 4-5 لفظ جو ہیں وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ان لفظوں پر آپ مطلب اس بات کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی بات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے قول حسن، کہ جب دوسرے سے بات کرو اچھی بات کرو۔ اب اچھی بات کا جو مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ اسے ہی سمجھ لیں۔ تو ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے بھلائی کی بات کرو۔ بات کا جو مٹیریل ہے وہ بھی بھلائی ہو، اور بات کا جو انداز ہے وہ بھی بھلائی ہو۔ تو ایک لفظ یہ استعمال ہوا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ یہ باتیں کرنا ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تو زندگی کا بہت بڑا ایک مطلب کام ہے۔ ایک لفظ اللہ نے یہ استعمال کی، ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ وہ باغی ہو گیا ہے اور اس سے بات کرو، تو باقاعدہ یہ کہا کہ اے موسیٰ اس سے قول لین میں بات کرنا۔ قول لین، قول لین کا مطلب یہ کہ نرمی سے بات کرنا اور نرم بات کرنا، مطلب بات میں یعنی ترشی نہ ہو، کرختگی نہ ہو۔ یہ ایک لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ، قول لین۔ پھر ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا ہے
کہ یہ جو منافقین ہیں اور طرح طرح کے نفاق کے اندر مبتلا ہیں انہیں سمجھاؤ، اور انہیں سمجھاؤ قول بلیغ کے ذریعے۔ بلیغ کا لفظ استعمال کیا ہے، قول بلیغ۔ قول بلیغ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مؤثر بات ان سے کرو اور ایسے انداز سے کرو کہ وہ بات ان کے دل میں، مطلب ان کے دل پر اثر کر جائے۔ قول بلیغ یعنی قول حسن، قول لین، قول بلیغ۔ اور ایک لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے قول سدید، جس کا مطلب سیدھی بات ہے۔ سیدھی بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات کریں اس میں خواہ مخواہ لگی لپٹی اور مطلب اس طرح کی بات نہ ہو کہ وہ کلیئر ہی نہ ہو کہ کیا بات ہے۔ صاف بات کریں، قول سدید۔ اور اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ بات صاف بھی ہو اور اس کا انداز بھی بات کرنے کا آپ کا بڑا صحیح ہو۔ اور قول سدید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ جہاں یہ حکم دیتا ہے نا کہ اے ایمان والو، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں بھی امت کے جو زعماء ہیں، علماء ہیں، وہ اس کو خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس سے ڈرنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ قول سدید سے کام لو، مطلب جب بات کرو تو سدید بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اور پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم سیدھی بات کرو گے تو تمہارے میں آپس کے جو معاملات ہیں وہ درست کر دوں گا۔ یعنی یہ نکاح کے موقع پر کہا جا رہا ہے، رشتہ داروں کو کہا جا رہا ہے، وہ مطلب ہے کہ میاں بیوی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، گھر کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان رشتوں کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو آپس میں مطلب بات کرتے ہوئے یہ زبان جو ہے اس کو احتیاط سے استعمال کریں، الفاظ احتیاط سے اپنی زبان سے نکالیں۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے آپس کے معاملات درست رہیں گے، یا اگر درست نہیں ہیں تو میں قول سدید کی وجہ سے انہیں درست کر دوں گا اور تمہاری غلطیوں سے صرف نظر کروں گا۔ یہ کیسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ آیا ہے جو والدین کے ساتھ بات کرنے کے معاملے میں آیا ہے، وہ بڑا زبردست لفظ ہے کہ جب اپنے والدین سے بات کرو تو وہ لفظ ہے قول کریم۔ یعنی قول کریم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کرو اپنے والدین سے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ بڑوں سے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے، ایسی بات کرو جس بات میں محبت ہو اور زبردست احترام ہو، اس طرح کی بات کرو، قول کریم۔ اور میں آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں صحیح بات ہے یہ گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو 5 لفظ میں نے بات کرنے کے معاملے میں آپ سے بولے ہیں نا کہ قول حسن اور قول لین، قول بلیغ، قول سدید اور قول کریم، آپ اگر ان مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب سمجھایا ہے کہ اس طرح بات کرو، اگر ہم ان 5 لفظوں کو یاد کر لیں اور اپنی بات کو ان 5 لفظوں کے مطابق بنائیں تو ہم ہر برائی کو نیکی سے دفع کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو زبان کا ہتھیار ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔
یہ بربادی کا بھی ہتھیار ہے اور اصلاح کا بھی ہتھیار ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں یہ حکم دیا کہ بھئی برائی کو نیکی سے دفع کرو، اور جب تمہیں ان کے رویے کے مقابلے میں تمہاری طبیعت میں غصہ آئے، طیش آئے، تو شیطان سے پناہ مانگو۔ یہ غصہ اور طیش اور پھر شیطان کا یہ کہنا کہ بھائی زبان اپنی سخت کرو، یہ تو بہت بڑا مطلب شیطانی حملہ ہے جو انسان پر وہ کرتا ہے۔ جس طرح وہ مشہور واقعہ ہے، وہ تو آپ سب نے پہلے سے ہی سن رکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے رہا ہے، اور ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خاموش ہیں، اس کی سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ اب وہ دیے جا رہا ہے، گالیاں دیے جا رہا ہے، مطلب، اور حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ اس کی کسی بات کا جواب دیتے ہیں۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حیران کو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیا کیا کہ جب تک وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا آپ مسکراتے رہے اور ساتھ بیٹھے رہے، جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، جب وہ شخص تجھے گالیاں دے رہا تھا تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اسے ہر بات کا جواب دے رہا تھا، لیکن جوں ہی تو نے جواب دیا اس کو تو شیطان آ گیا۔ تو جہاں شیطان آ جائے وہاں میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ اب اسی واقعے سے مطلب ہے کہ آپ اندازہ کریں کیا چیز ہمیں اس سے اخذ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی بد کلامی پر خاموشی اختیار کریں گے اور وہ رویہ اختیار کریں گے جو اسلام ہمیں سمجھاتا ہے، تو فرشتے آپ کے مددگار ہوں گے اس سارے معاملے میں۔ اور اگر آپ اسی طرح اسے جواب دینے کی کوشش کریں گے تو شیطان آ جائے گا اور معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے بعض لوگ بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا بگاڑ ختم نہیں ہوتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے۔ ظاہر ہے بعض لوگوں کے بارے میں تو ظاہر اللہ جانتا تھا کہ یہ اپنی اس حرکت سے، کفر سے باز نہیں آئیں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کفر سے اور گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو پھر وہ کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ اب یہ تو مضمون قرآن مجید میں بہت دفعہ آتا ہے کہ جوں ہی فاسق و فاجر آدمی، کافر و مشرک آدمی، منافق آدمی موت کے کنارے پر پہنچتا ہے اور موت کے آثار کو دیکھتا ہے تو اسی وقت وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج۔ پھر یہ بعد میں قیامت میں بھی، بعد میں بھی کئی مرحلوں پر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے واپس بھیج، لیکن ہر دفعہ اللہ یہ کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں ایک حدیث ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ تو اس بندے کی حالت ہے نا جو گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، جس کو دنیا میں اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب فرشتہ کسی نیک اور سہل آدمی کی جان لینے لگتا ہے اور اللہ کی رحمت لے کر اس کے پاس پہنچتا ہے، موت بندہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ بندہ مومن بھی اس موت کے موقع پر اللہ کی رحمت کے آثار دیکھ لیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے اس بندے سے، اس نیک اور صالح بندے سے، کہ ہم تمہیں چھوڑ نہ دیں، ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں نہ بھیج دیں۔ اچھا جی دیکھیں یہ ہماری کیفیت کیا بن سکتی ہے؟ موت کے موقع پر ہمارا کوئی اس طرح کا حال ہے؟ تو فرشتے اس بندے کو کہتے ہیں کہ ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ نیک بندہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ضرور آپ نے پھر دوبارہ غموں کی زندگی میں، تکلیفوں کی زندگی میں، آزمائش کی زندگی میں، اور طرح طرح کے مسائل کی زندگی میں، اور لوگوں کی طرف سے بے وفائیوں کی زندگی میں پھر دوبارہ آپ نے مجھے ضرور بھیجنا ہے۔ آپ رہنے دیں، مہربانی کریں، اب آپ مجھے میرے رب کے پاس لے جائیں۔ اب دیکھیں فرق دیکھیں، اب مجھے آپ میرے رب کے پاس لے جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر یعنی جب یہ موت کا مرحلہ بھی گزر جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، ورنہ اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا، یہ دوسرے نفخہ کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب دوبارہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، یہ سارے تعلقات، یہ سارے رشتے یہ بالکل ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور انسان صرف نفسی کی پوزیشن میں ہوگا۔ کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن تو انسان جو ہے وہ بھاگے گا، الٹا بھاگے گا۔ جب کوئی اپنا عزیز دیکھے گا تو اس سے بھاگے گا الٹا، کہ کہیں اس کا کوئی جرم میرے ذمہ نہ پہ جائے، تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس دن تو انسان جو ہے وہ اس کی حالت بڑی عجیب ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث میں مطلب ہے کہ آپ کو سناتا ہوں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اچھا یہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے اور ایک ایک کو کر کے پکارا جائے گا، اور محاسبے۔ اب یہ دیکھیں ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ پیرامیٹر ہی کچھ اور ہے۔ تو ایک ایک کو پکارا جائے گا اور اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو لایا جائے گا، مطلب ہر بندے کو لایا جائے گا، اور اسے کہے گا، اسے مطلب ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آواز لگائے گا کہ بھئی یہ بندہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اگر کسی کا حق اس کے ذمہ ہے تو وہ آئے اس سے حق وصول کر لے، یہ ندا لگے گی۔ یہ جو حقوق ہیں نا، ان کا معاملہ تو وہاں بڑا مطلب بہت ہی نازک ہوگا۔ تو ندا آئے گی، بھئی یہ بندہ حساب کے لیے کھڑا ہے۔ اب کسی کا حق اگر اس کے ذمہ ہے تو وہ آئے اور اپنے حق کا مطالبہ کرے اور اس سے حق اپنا وصول کر لے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن حقوق بہرحال دے دیے جائیں گے، حقوق کا معاملہ کلیئر کیا جائے گا۔
کسی کا حق کسی پر باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں انہوں نے بھی اگر کسی کا حق دینا ہے تو دے کر ہی جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کا بیٹا اس بندے کا بیٹا، یعنی بیٹا خوش ہو جائے گا کہ آج میں اس سے حق لیتا ہوں۔ مطلب اگر اس کا کوئی حق ہوگا بیٹے کا باپ پر تو اسے بڑی خوشی ہوگی کہ آج میں اس سے حق اپنا وصول کرتا ہوں۔ اور بھائی اپنا حق وصول کرے گا، بیوی اپنی حق وصول کرے گی اور خوش ہوگی۔ حالانکہ حق وصول کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے حق دے گا تو پھنسے گا، لیکن اس دن بالکل اپنی ذات کے سوا کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں مطلب ایک پہلو ہے، ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا معاملہ کچھ اور طرح بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگ سخت پیاس میں ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پانی تقسیم کر رہے ہوں گے، اور جب کچھ لوگ ان سے کہیں گے کہ بیٹا ہمیں پانی دو تو وہ کہیں گے آپ کو کیوں دیں، ہم تو اپنے امی ابو کو تلاش کر رہے ہیں، ہم تو اپنے امی ابو کو تلاش کر رہے ہیں، ہم آپ کو پانی کیوں دیں؟ تو ایسا بھی معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، اور ان کا چہرہ اور سر اس طرح ہوگا جس طرح کسی بکری کی سری بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ بچائے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو بڑے ظالم ہوں گے۔ وہی بات جو پہلے آئی ہے کہ بار بار مختلف مرحلوں پر یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ مجھے واپس بھیج، لیکن وہ واپس بھیجنے والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اس کی تشریح میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور وہ جانوروں کی طرح مطلب ڈکاریں گے اور آوازیں نکالیں گے، پھر وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ ان سے کہے گا کہ تمہارے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ تم وہی لوگ ہو کہ جب میرے کچھ بندے کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، وہ مجھ سے یہ دعائیں کرتے تھے اور تم ان کی دعاؤں پر ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی مطلب ان کے مقابلے میں جو تم نے ضد اور دشمنی بنائی ہوئی تھی اور جو مذاق ان کے اڑاتے رہتے تھے، اس مذاق میں تم مجھے بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں جو تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تم کیا کر رہے۔ سنو، آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے، انہم ہم الفائزون۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، یہ بھی وقت تو ہو گیا ہے لیکن یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں، اور ساتھ ہی کہیں گے کہ یا اللہ اگر ہم پر آپ کو یقین نہیں ہے
تو کسی مطلب شمار کرنے والے ماہر سے پوچھ لیں، مطلب کوئی اسٹیٹسٹکس یا میتھس جانتا ہے کوئی، اس سے بے شک پوچھ لیں، ہم تو ایک دن یا اس کا حصہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اچھا تھوڑی ہی دیر رہے ہو نا، کیا مطلب تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے؟ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو پکارے، یہ میں اگلی آیتوں کا بھی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی دعا کیا کرو، اور اس طرح دعا کیا کرو، کہا کرو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے، وہ آپ جاتے جاتے سن لیں، کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جنت اور جہنم میں داخل کر دے گا تو جنتی سے پوچھے گا کہ بھائی تم کتنی دیر رہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں ایک دن اور اس کا کچھ حصہ رہے۔ تو اللہ کہے گا کہ کمال ہے، ایک دن اور اس کے حصے کی یہ مزدوری کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہو؟ تم نے تو بڑی زبردست تجارت کی، یعنی ایک دن کا حصہ تم نے کوئی کام کیا اور اس کے بدلے میں اتنی جنت پا لی، بھائی تمہیں تو بڑا نفع ملا ہے۔ پھر جہنمیوں سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم کتنی دیر رہے ہو؟ تو وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو ایک دن یا ایک دن کا حصہ رہے ہیں۔ تو اللہ کہے گا اچھا ایک دن اور اس کے ایک دن کی عیاشی کے بدلے تم نے کیا کمایا؟ تم نے بھی کمال کر دیا ہے کہ ایک دن یا اس کا حصہ جو ہے تم نے اپنی مرضی کر لی، بڑی تجارت تم نے کی، بڑے سیانے ہو تم نے اس کے نتیجے میں کیا کما لیا؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا پورا یقین نصیب کرے اور اس کی تیاری کی واقعی توفیق دے، اور ہم آخرت ہی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔